بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم دوستو، دعا اللہ پاک سے اللہ پاک آج جمعے کی برکت سے میری تمام بہنوں کو اپنے گھروں میں سکون دے، شاد رکھے، آباد رکھے، میری بہنوں کو اپنے شوہر کی محبت عطا فرمائے اور آپس میں پیار محبت دے، اتفاق دے، سب کو اپنے گھر کا سکھ عطا فرمائے، آمین۔ آج یہ دیکھیں جو میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں نا، میں آپ سے صرف وہی باتیں کرتی ہوں جس سے مجھے فائدہ ملا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ میرا بہن بھائی کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کو سچے دل سے اپنی بہنیں مانتی ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میری بہنیں اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس سبھی رشتے ہوں، لیکن اگر شوہر کی محبت ہمارے پاس سچی نہ ہو تو یقین مانیں کہ ہر چیز ہی نا بے معنی لگتی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی رشتہ ہو نا، آپ کو کوئی خوشی میں کسی چیز میں نا آپ کو سکون نہیں ملتا۔ میں اب آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں جن حالات سے گزر چکی ہوں نا، میں آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں کہ جب انسان کے پاس اپنے شوہر کی محبت نہیں ہوتی نا، دیکھیے بہت گہری باتیں ہیں، ہر کسی سے انسان نہیں کر سکتا، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا نا، میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کروں تاکہ میری بہنوں کو بھی اپنے گھروں میں سکون نصیب ہو۔ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں نا کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے کہ شوہر کی طرف سے اگر ہو تو اگر وہ شاید ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا، باہر اور کسی اور پہ دھیان دیتا ہے، یا پھر اپنے گھر والوں کی زیادہ سنتا ہے، یا کچھ اس طرح سے ہر کسی کے کو بہت ہوں گی ہماری خوش قسمت بہنیں، وہ ایسی بھی ہوں گی جن کو یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں شاد آباد، اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنے گھر میں سکون دے۔ لیکن کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہوں گی جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی اپنے شوہر کے حوالے سے، اس کی محبت کے حوالے سے، اس کی توجہ کے حوالے سے۔ تو آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں نا، مجھے بھی کسی نے بتایا تھا، اور یقین مانیں اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے نا، اتنا فائدہ ہوا ہے نا کہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر کوئی شوہر آپ کو توجہ نہیں دیتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے کسی کے پیچھے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے یا کسی غیر کی وجہ سے آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، تو وہ آپ کا ایسا محافظ بنے گا نا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو نا اتنی توجہ دے گا، اتنی محبت دے گا، اور آپ کے ڈھال بن جائے گا، آپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا، آپ کے خاطر لوگوں سے لڑے گا۔ یہ میرا آپ سے گارنٹی سے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اسے دل سے پڑھنا شروع کریں، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں کہ بھئی ایسا ہوگا تو بھئی جلدی سے میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جلد بازی وہ کہتے ہیں نا، جلد بازی شیطان کا کام ہے، تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، اور آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور کس طریقے سے میں پڑھتی ہوں، جس طرح سے مجھے فائدہ ہوا، میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی سورت ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم نے سورت پڑھنی ہے سورہ جمعہ، یہ 28ویں سپارے میں ہے اور سورہ جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جمعے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چھوٹی سی سورت ہے، کوئی بڑی نہیں ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، بہت جلدی پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ پڑھیں گی، اور اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گی 3 بار، سورہ جمعہ آپ 3 بار پڑھیں گی، اور اس کے بعد پھر 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گی۔ آپ 11 بار بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتی ہیں، وہ درود ابراہیمی جتنی بار آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بس اس طرح سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ ایزیلی پڑھ سکیں۔ اس کے بعد آپ نے نا اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کس طرح سے کرنی ہے، آپ نے اس طرح سے کرنی ہے: اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے کلام پاک پڑھا ہے، اس میں مجھ سے غلطی کوتاہی جو بھی ہو گئی ہو مجھے معاف فرما دینا، مجھ سے تلفظ کی جو بھی مجھ سے غلطی ہو اسے معاف کر دینا، اور جو میں نے صحیح پڑھا ہے نا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میں اس کا ثواب اپنے شوہر کے دل کو ہدیہ کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کے دل کو ہدیہ کرتی ہوں، اور دعا مانگتی ہوں: اے میرے پروردگار، میرے شوہر کے دل میں میری محبت، میری عزت پیدا فرما کہ وہ میری لیے دنیا کے آگے ڈھال بنے، مجھے میرا تحفظ کرے، میرا محافظ بنے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہماری جو دعا ہوتی ہے نا، ہمارے لفظوں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ دعا مانگتے ہوئے نا اپنے لفظوں پہ غور کرنا ہے، اور آپ وقت آنے پر دیکھیں گے کہ جو آپ نے دعا مانگی نا کہ اس کے اثرات آپ کی زندگی میں اسی طرح سے ہوں گے۔ یقین مانیں میری بہنیں میں چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں کہتے ہیں نا کہ انسان بات کرتے ہوئے تھوڑا جھجکتا ہے اس قسم کی باتیں، کہ میں آپ کو یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی: اگر آپ کا شوہر آپ
سے لڑتا جھگڑتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ آپ کی ایسی ڈھال بنے گا نا کہ آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کو کسی کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا نا، وہ پہلا رشتہ تھا، اور اس میں جو محبت ہے نا، تو اس سے اگر آپ کے گھر میں اگر پیسے کی کمی ہے یا آپ کی کسی بھی چیز کی کمی ہے، اگر آپ میاں بیوی میں محبت ہے نا، یقین مانے سب کچھ بے معنی لگتی ہیں چیزیں، محبت سے زندگی گزر جاتی ہے۔ جو معنی ہے نا، ایک کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہر چیز کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے، دولت ہونی چاہیے، دولت اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کا میاں بیوی کا پیار آپس میں ہے نا، تو یقین مانے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی رشتے کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھیں زندگی کسی کی بھی مکمل نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی، کسی کو گھر کی خواہش ہے، کسی کو بچوں کی خواہش ہے، کسی کو محبت کی ہے، کسی کو توجہ کی ہے، ہر کسی کی زندگی میں کہتے ہیں مکمل زندگی نا کسی کی بھی نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے ہر کسی زندگی میں کوئی نہ کوئی۔ اور یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ آپ پڑھیں، دیکھیں گی آپ کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی اتنی محبت ہو جائے گی، اتنی محبت ہو جائے گی کہ وہ آپ کی لیے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دے گا، چاہے وہ مالی ساتھ ہو، چاہے وہ آپ کا محبت کے لحاظ سے ساتھ ہو، چاہے کوئی اگر آپ کے سسرال میں آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے کچھ ہے، اور آپ کا شوہر بھی اس کے ساتھ مل کے آپ سے لڑتا جھگڑتا ہوگا نا، یقین مانے اس کی صورت کی برکت سے نا، قرآن پاک کی برکت سے نا، آپ کا محافظ بن جائے گا۔ یہ میں بہت عرصے سے پڑھ رہی ہوں، اور مجھے الحمدللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اس وجہ سے میں اپنی بہنوں سے یہ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ثواب ملے گا، اور آپ کو ثواب تو اپنی جگہ دیکھیں، کلام پاک کا ایک ایک لفظ پڑھنے پہ ہمیں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ اپنے شوہر کی محبت کے لیے پڑھیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں آج آپ سے بس یہ چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرنا چاہتی تھی، انشاءاللہ آپ کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ سے ایک اور وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جمعے کے دن کے حوالے سے اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 40 بار نا یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھیں گے نا 40 مرتبہ، تو آپ کی عزت و مرتبے میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ بھی آپ کریں، دیکھیں چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں۔ باقی مجھے پتہ ہے میری بہنیں سورہ جمعے کے دن جو سورہ کاف ہے، سورہ یاسین وغیرہ، سورہ دخان کا بھی میں یہاں پہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں آپ کو وہاں پہ اپنا تھوڑا سا بتا دوں اپنے جمعے کا کہ میں کس طرح سے پڑھائی کرتی ہوں۔ جمعے کے دن جو ہے نا، میں جب تقریباً 9:30 10 کے ٹائم نا میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں، میں بند کر دیتی ہوں، کلام پاک بیعت بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو روٹین ہے نا، میں جمعے کے دن جو ہے نا 10 بجے 9:30 10 بجے کے ٹائم میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے امی ابو کے لیے نا 6 نوافل پڑھتی ہوں، ان کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، ان کے اصال ثواب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پڑھتی ہوں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد پھر میں یہ سورہ کاف پڑھتی ہوں، سورہ دخان پڑھتی ہوں، سورہ یاسین پڑھتی ہوں، اور پھر میں سورہ جمعہ جو ہے نا، میں کوشش کرتی ہوں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھوں، لیکن اگر مجھے کبھی لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی آرڈر ہے یا میں نہیں پڑھ پاؤں گی، تو پھر میں وہ اس کو نا جمعے سے پہلے ہی پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن آپ جمعے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جمعے کے بعد پڑھیے گا۔ پھر میں سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، اور سورہ مزمل پڑھتی ہوں۔ یہ تمام میری جمعے کی روٹین میں شامل ہیں۔ پھر میں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے نا، یوٹیوب فیملی بنایا ہمیں، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب بہنوں کا ساتھ رکھے۔ میں آپ سے بس یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف مغرب تک کم از کم نا، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو 1000 بار پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 313 بار نا آپ درود پاک ضرور پڑھیں، اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ کریں۔ اور درود پاک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ثواب کس قدر ہے، اس کا تو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ مجھے ناچیز کی جتنی سمجھ بوجھ ہے نا، میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گی۔ اگر میری کوئی بات آپ کو لگا ہو کہ میں نے صحیح نہیں بولا یا کچھ میرے سے غلطی ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرا مقصد صرف یہاں پہ یہی تھا کہ میں اپنی بہنوں کو ساری جس طرح سے میری روٹین ہے نا، میں آپ سب کو نا وہ بتاؤں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کا سکون دے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔